یہ ویس بھائی کسی بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا، اس نے سوال پوچھا ہے کہ نام لیا کریں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ نام بندہ سوال اپنے کرتا کیا ہے. اس کا نام لکھا نہیں ہے، کیونکہ بس ٹھیک ہے. اپنا چینل کے نام اکثر جو ہوتے ہیں وہ کیا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ ایک آسمان سے آواز آئے گی تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ شخص فلاں شخص امام مہدی ہے یا تمہارا خلیفہ ہے، تو لوگ پہچان کر پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. تو اگر یہ آسمان سے آواز آنی ہے اور اس کے بعد پتہ معلوم ہونا ہے، تو اس سے پہلے پھر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب محمد قاسم بن عبد الکریم لاہور سے ہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتے ہیں فیوچر میں، تو یہ پھر کیا سینیریو ہے، اس کا کیا سین ہے؟ مجھے تو آئی آسمان سے آواز، اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو آئی آسمان سے آواز. اب آسمان سے آواز کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ مطلب بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر نکلیں گے بادلوں سے؟ آسمان سے آواز آنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئے گی. اور کیا نام ان کا، ایک بھائی ہیں، میں ان کا ایکچوئل نام نہیں لیتا، وہ بنگلہ دیش سے ہیں اور اس وقت ملائیشیا میں رہتے ہیں. جب میں نے یہ چیز ڈسکور کی اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات کرنا شروع کی آج سے 3-4 سال پہلے، تو وہ بھائی، ان کا مجھے میسج آیا، کانٹیکٹ ہوا ان سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ وہ کنفیوز تھے اس بارے میں. تو باقاعدہ انہیں خواب میں اللہ رب العزت کی آواز سنائی دی ہے، اور انہوں نے مطلب خواب میں اللہ کی آواز سنی ہے جس میں انہیں بتایا گیا ہے، ان کے مطابق ان کو خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے. ان کے مطابق، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح ڈزنز آف پیپل آئی نو جو بعد میں میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہوئے ہیں، کوئی انڈونیشیا سے ہے، کوئی ملائیشیا سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، زیادہ تر ان ممالک سے ہیں. اس کے علاوہ یورپ سے بھی ہیں، امریکہ سے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی کچھ ہیں، کہ جن کو باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، جن کو خوابوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص فیوچر میں امام مہدی ہوگا. اب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب احادیث کے مطابق بڑی نشانیاں قائم ہو جائیں گی، بیضاء میں زمین دھسائی جائے گی، خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا، حجاز مقدس میں قتل و غارت ہوگی، مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے، یہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، مکہ معظمہ میں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، تب ہی ہمیں شرعی لحاظ سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص امام مہدی ہیں یا نہیں. ابھی ہمیں جتنا بھی شرع صدر ہو، ہمیں جتنا کلیئر ہو، ہم کیونکہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس سے فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے اگر کوئی شخص ایسے کہے اس سچویشن میں، تو وہ خارجیوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں جی، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو حکومت دے دیں. نعوذ باللہ، نہیں، وہ پھر خارجی ہو جائیں گے. وہ نعوذ باللہ خارجی تو جہنم کے کتے، ہوا کلاب النار. کیوں؟ حکومت کے خلاف آپ کوئی جتھا نہیں بنا سکتے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں، جب ٹائم آئے گا تو حکومتیں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گی، لیڈرشپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی اور ان کو فارملی لیڈرشپ دی جائے گی. تو تب تک کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے ان کو خواب میں آئے، ہر چیز ہو، وہ خود اپنے طور پر بے شک جتنے مزے کلیئر ہوں، لوگوں کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سوچیں، اپنا پوائنٹ آف ویو قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اناؤنس ہو گیا جی امام مہدی ہیں. وہ تبھی ہوگا کہ جب شرعی تقاضے پورے ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس سے پہلے تک آپ یہ پوائنٹ آف ویو کھل کر رکھ سکتے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آسمان سے آواز آ چکی ہے. شاید بعد میں کوئی فزیکلی آواز بھی آئے جو لوگوں کو سنائی دے، لیکن میرے خیال میں جو اب آسمان سے آواز آنے کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ آنا ہے، وہ آ چکا ہے. اور مزے کی بات یہ، آپ ہمارے یوٹیوب کمنٹس اگر براؤز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے تو نہیں میں کہوں گا، ملٹیپل لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایسے کیا، تنقید کی، ڈسکشن ہوئی، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم سے نہ، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں نہ فالو کریں. میں تو کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے فالو کریں. تو ملٹیپل لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ چیز کلیئر کروائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ان کو کلیئر ہوئی ہے. کچھ کو ڈریمز آئے ہیں، کچھ کو شاید ویسے کلیئر ہو گیا ہے، بٹ آئی نو ملٹیپل پیپل
کہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو ہے, ڈسکشن آپ نے کرنی ہے, کوئی آپ کو اختلاف ہے تو آپ وہ کریں. اور اگر آپ کلیئر نہیں ہو رہے, اگر آپ کو ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں آ رہا, تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارے کی دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت ہو, اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے. دیکھیں نبوت سے بہت فاصلہ ہو چکا ہے, 1500 سال گزر چکے ہیں. اب بہت مشکل ہے آج کے دور میں کہ ہم اس دور کے لوگوں سے کنیکٹ ہوں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے ڈائریکٹ فیض پایا ہے ان سے کوئی بات سیکھ سکیں. حدیث کے مطابق جب نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مبشرات کے. صحابہ نے پوچھا مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب, جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے, او کما قال. یعنی کہ آج وہی تو نہیں آنی, نبوت تو ختم ہو گئی ہے. الہام کو ایتھنٹک چیز نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا جو چیز آپ کے دل میں آ رہی ہے وہ الہام ہے, سچی چیز ہے, شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. استخارہ ایتھنٹک چیز ہے جو حدیث سے ثابت ہے, اور سچا خواب ایک ایسی چیز ہے جو حدیث سے ثابت ہے, یا پھر شرع صدر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے کسی چیز کے اوپر. تو ہماری بات پہ بالکل نہ جائیں, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, مجھے نہ مانیں, اللہ معاف کرے. میں کوئی ایتھنٹک نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میرے پاس کوئی علماء کی ڈگری نہیں ہے, میں کسی دارالعلوم میں نہیں گیا. مجھے کیوں فالو کریں گے؟ نہ کریں. میں تو کہتا ہوں بالکل فالو نہ کریں. ہاں جو میری بات ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے آپ ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ہاں اگر ڈس ایگری کرنا ہے آپ نے تو کرتے رہیں, ڈس ایگری اچھی بات ہے, آپ انٹلیکچوئل ڈسکشن کریں. لیکن اگر آپ واقعی سچ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو بجائے بحث کرنے کے بہتر یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحیح چیز کی طرف گائیڈ کرے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے, آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, تو بھی ہمیں بھی بتائیں. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہر جگہ شیئر ہوتا ہے, اوپن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں. جو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے موسٹلی میری کوشش ہوتی ہے میں رپلائی کروں, تو آپ مجھے بھی بتائیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, آپ کو بھی, ہم سب کو ہدایت دے, تاکہ ہم آپ کو پہچان سکیں.